نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کی مناسبت سے چند باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی حکمت کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، جن میں سے سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سب آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عزیز جانتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے وہ ہستی ہیں جنہیں ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا رکھتے ہیں، جن کی خاطر ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ہمارے حبیب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ اس کا اعتراف مسلمان تو کرتے ہی ہیں، لیکن غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 1978 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، نیو یارک سے چھپی تھی، ایک امریکی نے لکھی تھی، The 100 کے نام سے، 100 لوگ، یعنی دنیا کی تاریخ کے وہ 100 لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ انسانی تاریخ پر اپنا اثر چھوڑا، سب سے زیادہ انفلوئنس تھا جن کا، اور ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمبر 1 رکھا۔ نیوٹن کو نہیں رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں رکھا، کسی اور سائنٹسٹ کو نہیں رکھا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور کہا کہ آپ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں سے نمبر 1 ہیں۔ صرف دینی اعتبار سے نہیں، صرف ریلیجسلی نہیں، بلکہ دنیاوی میٹرز میں بھی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اور کامیابی کا لفظ ایسا ہے جس سے سب محبت رکھتے ہیں، اور ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کسی بھی موقع پر ناکام نہیں ہونا چاہتے، تو کامیابی کا یہ معیار جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری دین اور دنیا دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا، ان کے بارے میں نہ جاننا کسی کے ساتھ نہیں، صرف اپنے ساتھ زیادتی، اپنے اوپر ظلم۔ کیونکہ ایک طرف ہم کامیاب ہونے اور دنیا میں مقام حاصل کرنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توقع رکھتے ہیں، اس کی ہم سب کو اس کی بہت شدید خواہش ہے، اور دوسری طرف کامیابی کا جو اصل معیار ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے، ان کی زندگی کو ہم جانے ہی نہ، یا صرف سرسری طور پر اپنے سلیبس کی کتابوں میں یا کہیں کسی لیکچر کی شکل میں کچھ جان کر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے جاننے کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ درست نہ ہوگا۔ ایک انگریز مورخ ہے کارلائل، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا ہے، یعنی تمام انسانوں میں تو آپ افضل ہیں ہی، اور دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں بھی سب سے ٹاپ پر ہیں، لیکن جو انبیاء ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں آتے رہے، وہ ان میں سے بھی ان کو ٹاپ پر قرار دیتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بچپن میں بھی ایسی شخصیت رکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر سب متاثر ہوتے تھے۔ آپ کے دادا آپ کو دیکھ کر کہتے کہ ان لہذا الغلام لشأنا، کہ اس بچے کا مستقبل عظیم ہوگا، اس بچے کی شان بلند ہوگی۔ آثار کچھ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی